الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عبیدہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سیل لنا اشکالنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بسم کا خدا حافظ قاتل کا خدا حافظ بسم کا خدا حافظ قاتل کا خدا حافظ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس پہ آپ نظر ڈالیں اس دل کا خدا حافظ بسم کا خدا حافظ قاتل کا خدا حافظ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس پہ آپ نظر ڈالیں اس دل کا خدا حافظ آ جاؤ جو محفل میں تو ایک جان سی آ جائے محفل میں آ جاؤ جو محفل میں تو ایک جان سی آ جائے محفل میں اٹھ جاؤ جو محفل سے تو اس محفل کا خدا حافظ اٹھ جاؤ جو محفل سے اس محفل کا خدا حافظ اور ہم بھی اگر ساتھی ہو تم سا تو منزل کی تمنا کیا بڑا کمال کا شعر ہے بڑا کمال کا شعر ہے اگر میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ جناب صدیق اکبر جو ہیں سفر ہجرت میں آپ کے دل کی جو کیفیت تھی وہ اس شعر کے اندر بیان کی جا رہی ہے شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر ساتھی ہو تم سا تو منزل کی تمنا کیا اگر ساتھی ہو تم سا تو منزل کی تمنا کیا ہم کو تو سفر پیارا ہم کو تو سفر پیارا منزل کا خدا حافظ ہم کو تو سفر پیارا منزل کا خدا حافظ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید جشن خاتم المعصومین کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے جس کا اہتمام بزم فکر رضا تنیر فتوی کے نوجوانوں نے کیا ہے اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حاضرین کی جائز اور نیک حاجات پوری فرمائے معزز حاضرین جو مجھے عنوان دیا گیا گفتگو کرنے کے لیے وہ عنوان وہی ہے جو کہ اس محفل کے اشتہار کا عنوان ہے یعنی آپ سب نے اشتہار پڑھا ہے اشتہار کے اوپر جو محفل کا عنوان لکھا گیا وہ یہ ہے کہ جشن خاتم المعصومین جشن خاتم المعصومین اشتہار کا عنوان ہے اور اسی کے حوالے سے مجھے چند گزارشات پیش کرنے کا حکم ملا ہے اور میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے اسی عنوان کے تحت چند گزارشات پیش کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے معزز حاضرین میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہ جو نبی ہے وہ مومنوں کو ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں شاید میرا پیغام آپ کے دلوں تک پہنچ جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں اہل ایمان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے جو نبی ہیں
وہ مومنوں کو ان کی جان سے بڑھ کر ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیت میں دو باتیں بڑے واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی نبی ہوگا وہ اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بڑھ کر ہوگا، جانوں سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہوں گی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہوں گی امہاتہم، وہ مومنوں کی مائیں ہوں گی، وہ مومنوں کی کیا ہوں گی؟ ماؤں کی طرح ہوں گی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، معزز حاضرین، یہاں سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ بھی حلالی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ واضح طور پر قرآن پاک کی آیت یہ پیغام دیتی ہے کہ جس بندے کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ بھی حلالی نہیں ہے، اور جس بندے کے دل میں نبی کی بیویوں کا ادب نہیں ہے وہ بھی حلالی نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو اور آسان کرتا ہوں، گویا کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارے روحانی باپ ہیں ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ جو تمہاری روحانی مائیں ہیں ان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بے جان ہوتے ہیں اور دوسرے جاندار ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کی مخلوق ہوگی وہ دو قسم کی ہوگی، یا وہ بے جان ہوگی یا وہ جاندار ہوگی۔ اب بے جان اور جاندار میں فرق یہ ہوگا کہ جاندار کے اندر ایک خاصہ ہوگا جو بے جان کے اندر نہیں ہوگا، اور اس خاصے کی وجہ سے وہ جو جاندار ہوں گے انہیں بے جان پر فضیلت ہوگی۔ اور وہ خاصہ کیا ہے؟ خاصہ یہ ہے کہ جو جاندار ہیں ان کے اندر جان والا خاصہ ہے جو بے جان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو جاندار ہوں گے ان کی آگے پھر دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک حیوان ہوں گے اور دوسرے انسان ہوں گے۔ اب انسان اور حیوان کے درمیان فرق کیا ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا خاصہ موجود ہے جو حیوان کے پاس نہیں ہے، اور وہ خاصہ عقل ہے۔ یعنی عقل کی وجہ سے انسان کو باقی حیوانوں پر فضیلت ملی ہے۔ اب پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو انسان عقل والا ہوگا اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوں گی، ایک عام انسان ہوگا اور ایک اللہ کے نبی ہوں گے۔ ایک انسان ہوں گے، عام انسان ہوں گے، اور دوسرے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا کہ عام انسانوں کے پاس وہ خاصہ نہیں ہوگا جو خاصہ نبوت ہے، اور نبوت کا خاصہ جو ہے وہ انبیاء کے پاس ہوگا، اور اس خاصے کی وجہ سے عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کو فضیلت ہوگی۔ میں اپنی بات پھر دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بے جان ہے دوسرے جاندار ہیں۔ تو جاندار جو جان کا جو خاصہ ہے اس کی وجہ سے جانداروں کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر جانداروں میں آگے انسان اور حیوان ہیں، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ عقل ہے۔ پھر انسانوں اور نبیوں میں فرق ہے، اور نبیوں اور انسانوں میں جو فرق ہے وہ جو خاصہ نبوت ہے اس خاص نبوت کی وجہ سے انبیاء اور عام انسانوں میں فرق ہے۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ معزز حاضرین ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو کوئی نبی ہوگا جسے خاصہ نبوت عطا کیا گیا ہوگا اس کے لیے معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کے لیے مجھے یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا، مجھے آپ کا جواب چاہیے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ معصوم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہوگا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی معصوم نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے۔
تو یہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کے لیے یہ جو معصومیت ہے یہ نبی کا خاصہ ہے، خاصہ نبوت ہے اور نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ میں زیادہ دور تو نہیں جاؤں گا، میں آپ سارے احباب کو حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں، اس لیے بھی کہ ویسے تو ہم لوگ نا جس کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ داتا صاحب کا نام لے لیتا ہے۔ یعنی اگر میرا کوئی مسئلہ بنا ہے تو میں اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے داتا صاحب کا نام لوں گا۔ اسی لیے میں آپ سارے احباب کو داتا صاحب کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں اور داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بتائیے کہ یہ جو معصومیت ہے یہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر یہ بات لکھی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ معصوم خاصہ نبوت، معصوم خاصہ ہے نبوت، یہ جو معصوم ہونا ہے یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ وہ امام معصوم نیز، اور یہ جو امام ہوتے ہیں یہ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی داتا صاحب نے یہاں فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جو معصومیت ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے ماں سوا چاہے کوئی صحابی ہے یا وہ اہل بیت ہے یا وہ امام ہے یا وہ خلیفہ ہے، وہ معصوم نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہوگا۔ اور داتا صاحب کوئی 14ویں صدی کے ملا کا نام نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا کوئی 14ویں صدی کا مولوی کی کسی مولوی کا میں نے نام لیا ہوتا آپ بے شک میری بات نہ تسلیم کرتے، لیکن داتا صاحب وہ ہستی ہیں جو غوث اعظم جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں داتا صاحب کے دور میں موجود ہوتا تو میں داتا صاحب کی بیعت کرتا۔ اتنی عظیم ہستی ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معصومیت ہے یہ نبوت کا خاصہ ہے اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اب یہاں دو باتیں خاص طور پر ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جسے معصوم مانا جائے گا، جسے معصوم مانا جائے گا اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ جسے معصوم مانا جائے گا اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی کو نبی نہیں مانا جائے گا پھر اسے معصوم بھی نہیں مانا جا سکتا۔ اور اگر نبیوں کے بعد چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو اگر انہیں معصوم مانا جائے تو پھر انہیں نبی ماننا پڑے گا۔ یعنی اماموں کو اگر معصوم مانا جائے گا تو پھر انہیں نبی ماننا پڑے گا، اور اگر نبی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نبی مانا جائے گا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اگر حضور کے بعد کسی کو بھی نبی مانا جائے گا تو یہ گمراہی ہوگی، یہ بے دینی ہوگی، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ خاتم الانبیاء بھی ہے، وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں اور وہ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے معزز عظیم کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ میں پتہ نہیں مجھے آپ اس بندے کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، وہ جو ہم میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں، کالی ہم میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان میں سے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ معصوم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نقص یا عیب نہیں ہوتا۔ یعنی معصوم کی تعریف یہ کی جا رہی ہے کہ ہر وہ بندہ معصوم ہوگا جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا، اسے معصوم مانا جائے گا۔ اور یہ بات کرنے کے بعد وہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مجھے بتاؤ مولا علی کے اندر کون سا ایسا نقص موجود ہے، جناب خاتون جنت کے اندر کون سا ایسا نقص موجود ہے جس کی وجہ سے انہیں معصوم نہیں مانا جا سکتا۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جناب خاتون جنت کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے انہیں معصوم مانا جا سکتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ جناب صدیق اکبر کے اندر کون سا عیب ہے؟ یعنی اگر یہی کرائٹیریا ہو کسی کو معصوم ماننے کا، اگر یہی وجہ ہو کہ اگر کسی کے اندر کوئی نقص نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے، تو پھر جناب علی کو بھی معصوم ماننا پڑے گا، جناب خاتون جنت کو بھی معصوم ماننا پڑے گا، اور باقی صحابہ کو بھی معصوم ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کی جماعت جو بھی ہے وہ سارے کے سارے عیب سے بھی پاک ہیں، وہ نقص سے بھی پاک ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم اس لیے اماموں کو معصوم مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ دین کی تبلیغ کی ہے، تو دین کی تبلیغ کی وجہ سے ہم انہیں معصوم مانتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اماموں نے تو دین کی تبلیغ بعد میں کی ہے، اماموں نے دین کی تبلیغ بعد میں کی ہے اور صحابہ نے پہلے کی ہے۔ اگر یہی وجہ ہو کسی کو معصوم ماننے کی تو پھر پہلے صحابہ کو معصوم ماننا پڑے گا اور بعد میں اماموں کی باری آئے گی۔ اور آئیے میں آپ کو مولا علی کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیں کہ ایسی جو باتیں کرنے والے ہیں وہ لوگ جو آپ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور کیا ان کا جو عقیدہ ہے یا وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں؟ تو مولا علی سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ تفتارے کو حاضل امتو علی بدء و سبعین فرقۃ، کہ یہ جو نبی پاک کی امت ہے یہ 70 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک تو وہ حدیث ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ میری جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یہ الگ ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں یہ مولا علی کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو امت ہے یعنی یہ جو نبی پاک کی امت ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ 70 سے زیادہ فرقوں میں کیا ہو جائے گی؟ بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو میں تمہیں وہ جو 70 سے زیادہ فرقے ہوں گے ان میں سے جو پہلے نمبر پر ہوگا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ پہلے نمبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اچھائی میں پہلے نمبر پر ہوگا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ شرہم، شرہم جو ان میں سے کیا ہوگا؟ شرارت میں، برائی میں پہلے نمبر پر ہوگا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے یہ 70 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ شرہم، ان میں سے جو بدترین ہوگا، جو سب سے برا ہوگا، قوم، وہ ایک قوم ہوگی ینتحلون حبنا آل البیت، جنہوں نے آل بیت کی محبت کا لبادہ اور رکھا ہوگا۔ میں نے اپنی بات نہیں کی، میں بات کر رہا ہوں مولا علی کی، علی ولی کی، علی ولی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو امت ہوگی یہ 70 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور شرہم جو ان میں سے سب سے برا ہوگا، قوم، ایک قوم ہوگی ینتحلون حبنا آل البیت، جنہوں نے آل بیت کی محبت کا لبادہ اور رکھا ہوگا۔ اور یہاں یہ جو آپ کا قول ہے اس کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ینتحلون، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یحبون، کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہوں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ینتحلون، انہوں نے صرف چولے پہن رکھے ہوں گے، انہوں نے صرف چولے پہن رکھے ہوں گے جس سے وہ یہ ظاہر کریں گے کہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوگی، صرف وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے۔
اور اس سے اگلا یہ بات ہے نا، مولا علی چونکہ وہ کیا کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے تھے نا، تو آپ نے بڑے کمال کی بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ینتقلون حبنا علی البیت، انہوں نے ہماری محبت کا لبادہ اور رکھا ہوگا، وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا، اور وہ جو ہماری سیرت ہوگی، وہ جو ہمارا عمل ہوگا اس کی مخالفت کریں گے. یعنی آپ نے بات بالکل واضح کر دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا دعویٰ تو کریں گے، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت کا نام تو لیں گے، لیکن جو ان کا عمل ہوگا، جو ان کے طریقہ ہوگا، وہ ہمارے عمل کے، ہماری سیرت کے خلاف ہوگا. اور اہل بیت کا طریقہ کیا ہے، مولا علی کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ لا تجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب واحد، کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ اہل بیت کا، مولا علی کا عمل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل تو یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ہماری محبت ہوگی تو پھر اس کے دل کے اندر صدیق اکبر اور عمر فاروق کی محبت ہونا ضروری ہے. اگر کسی کی کوئی دعویٰ ہماری محبت کا کرتا ہے اور اس کے دل میں ان دونوں ہستیوں کی محبت نہیں ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عمل ہے. اور مولا علی خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے طریقے پر چلے گا، ہماری سنت پر چلنے والا ہوگا، اسے ان دو صحابہ سے محبت کرنا ہوگی. اگر ان سے محبت نہیں کرے گا تو وہ پھر ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اور پھر وہ میں حدیث بھی پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیاتی علی امتی زمان، کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ناسن یسبون صحابی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، میرے صحابہ کی توہین کریں گے. اب نبی پاک نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لا تجالسوہم، لا تجالسوہم، تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے. ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا. ولا تناکحوہم، ان سے شادیاں بھی نہیں کرنی. ولا تصلوا علیہم، ان کے جنازے بھی نہیں پڑھنے. ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نمازیں بھی نہیں پڑھنی. اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ انہیں وراثت میں سے حصہ دینا ہے، بلکہ یہاں نبی پاک نے بات ختم کر دی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں وَلَا تُسَلِّمُوهُمْ، ایسے لوگوں کو سلام بھی نہیں دینا. یعنی وہ لوگ جو صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں، صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں نبی پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ نہ ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، نہ انہیں سلام دیا جا سکتا ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. آج نا ہمیں سب سے بڑی مجبوری یہی ہوتی ہے جی، برادری ہے، رشتہ داری ہے، محلہ داری ہے. اے جناب مجبوری ہے بھی وہ جی میرے مامے نہ پتر ہے. باقی ہر معاملے میں وہ اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، جب شریعت کی آتی ہے، پھر انہیں مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باقی ساری مجبوریاں بعد میں ہیں اور دین والی مجبوری پہلے ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ دین کی مجبوری ہے، اور باقی تو جو مجبوریاں وہ بعد میں ہیں. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک باقی ساری مجبوریاں پہلے ہیں اور دین والی بات بعد میں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم علی علی کرنے والے ہیں. یہ نہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ زیادتی ہوتی ہے.
کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم علی کا نام لینے والے ہیں، اور علی تو ہماری مجبوری ہے نا پھر، مولا علی ہماری مجبوری ہے. جب مولا علی کا نام آتا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہماری اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے جی ہم علی کرنے والے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی ان کا دھوکہ ہے. علی کرنے والے وہ نہیں ہیں، علی کرنے والے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اکبر فاروق اعظم مولا علی عثمان غنی امام حسن امام حسین امیر معاویہ. ایک جنے جو نہ اتنا زور لا کے ٹل لا کے نعرہ لایا تو سب بالکل ہی نعرہ صابری صاحب نعرہ مارو جی پتہ لگے جناب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی. میں اکثر کہنا قبلہ صاحب ماشاءاللہ خطاب فرما رہے ہیں تسی سنی کدی اس نعرے تے ہاتھ چائی رکھو نا تے اگلی نو بتاوے ہی نا. مینوں پھر مثال دینی پوندی پدراڑ دی. پدراڑ جگلے جی منجی ٹھوکی مڑ کے نوبت بنی ہی نہیں. ہاں ایک بار ہاتھ چو تے انج کر کے نعرہ مارو آواز بڑی گھٹ ہے. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر سے وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. ہر صحابی حالوی آواز گھاٹے ناراض نہیں ہونا. ایک بندہ اتھے آئے تو میں دے سامنے باندھا آواز حالوی گھاٹے ہر صحابی نبی آواز حالوی گھاٹے. تسی اس لیول تے جانا تے انشاءاللہ قبلہ صاحب اس لگے تو گل سمجھانی ہے. اس تو تے حال ہے جتے قبلہ صاحب تو گل سمجھائی بیٹھے. ہر صحابی نبی. واہ تین باری آخو واہ سلطانی صاحب واہ. ایک بار دسو نعرہ لگدا کیویں. ہر صحابی نبی، ہر صحابی میں بھی نا یہ آفر کرنے میں پیش کرنے میں تیار ہے نا. اگر ماں کو میں مائک چارج چھوڑنا ہوں کیا بات کیا بات. اس کے باوجود بھی اگر میری آواز کمی آ گئی گلا کرے. کیا بات شاہ جی کیا بات کیا بات کیا دیکھو نا اگر سنیاں صحابہ علیہ بیت کی محبت دعویٰ کرنے ہیں تو پھر اس حق بھی ادا کرنا چاہیے نا. صرف دعوے نہ گل نہیں بڑھنی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب ہم سنیوں کو بیدار ہونا پڑے گا. اب ہماری مجبوری بن گئی ہے. اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے تو پھر ہمارے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری سے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے ہم علی کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ علی کرنے والے نہیں ہیں. علی کرنے والے وہ ہیں یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں ہم علی کرتے ہیں لیکن ابو بکر کو دل میں رکھ کر. کیا بات ماشاءاللہ. ابو بکر کو دل میں رکھ کر، عمر فاروق کو دل میں رکھ کر، عثمان غنی کو دل میں رکھ کر، جناب امیر معاویہ کو دل میں رکھ کر. اس لیے کہ علی کا مزہ تب آتا ہے جب یہ سارے دل میں موجود ہوں. انہیں دل سے نکال کر یہ جو علی کی جاتی ہے یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی. کیا بات شاہ صاحب کیا بات. اس لیے اگر علی کرنا ہے تو پہلے علی والوں کو دل میں رکھو. جو علی کے دل میں ہوا کرتے تھے، کیا بات. جو علی کے دل میں ہوا کرتے تھے انہیں اپنے دلوں میں رکھو اور پھر علی کرو. پھر تمہیں علی کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور تمہیں پتہ بھی چلے گا علی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ بازے میں رکھیے کہ سنی ہی وہ جماعت ہیں جو صحابہ کے بھی حقیقی طور پر ماننے والے ہیں
اور آل بیت کی بھی حقیقی طور پر ماننے والے ہیں، اور ہم صحابہ اور آل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے، اور ہم نبی پاک کی نسبت کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، آمین۔ سبحان اللہ، سبحان